إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله وقال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله عز وجل وإن تنصروا الله وينصركم ويثبت أقدامكم. نعیم بھائی آپ کی کرسی ایسا لا لو نا، آ جاؤ آ جاؤ، سامنے دکھے تو اچھا دکھتا ہے، ادھر مڑ کے دیکھنا دل ہمارے کوئی لوگ ہیں بول کے احساس ہوتا. کتنے جنے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو. عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کہتے علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 حواریاں بیٹھتے تھے کہتے ہیں. وہ 12 حواریوں میں بھی ایک ہی تھا کہتے بیچارہ ہو جان دینے والا ان کے اوپر. کیا ہوتا کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا امت کا حال. دیکھیے انہیں کہا گیا نہیں لگا کے بھاگ کے آ گیا. جی رمضان کی عید کے بعد اب شروع کر رہے ہیں اپن، ٹھیک ہے. 2 ہفتے چلے گئے، 2 اتوار چلے گئے بیچ میں. تو اب میں ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہا ہوں جو بے انتہا ضروری ہے، بہت 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 ضروری ہے. سورہ صف کی آخری آیت پڑھا آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والوں سے. اصل میں وہ صحابہ کرام کو ہی خطاب تھے اور وہ لوگ وہ کام کر دیے جس کا حکم ان کو ملا. اللہ ان کو خطاب کر کے ان کو حکم دیا، وہ فرمانبردار جماعت اللہ کا حکم بجا لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو سربلند کر دیا. ساری دنیا پہ ان کا غلبہ ہو گیا. تو دنیا میں بھی سرخرو ہو گئی وہ جماعت، اور آخرت میں تو سردار جنت کی سردارہ بنا دی گئی وہ جماعت. ان کو تو جنت کی سند دے دی، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو جنت کے داخلے کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے سے. لیکن چونکہ قرآن مقدس میں وہ احکام اس جماعت کو جو دیے گئے وہ اب قیامت تک ہے موجود. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو احکام اس جماعت کو اللہ نے دیے وہ احکام قیامت کی صبح تک سارے ہی مسلمانوں کے لیے، سبھی امت مسلمہ کے لیے موجود ہیں. تو جو بھی ان احکامات پہ عمل کریں گے اب بھی کسی بھی زمانے میں، تو وہ خوشخبریاں جو صحابہ کو دی گئی تھی اس کا فائدہ جو اتباع کریں گے ان کو ملے گا، جو ان کے نقشے پر چلیں گے ان کو ملے گا. جو نہیں چلیں گے وہ برباد ہوں گے. کون کیا کر سکتے ہیں؟ جن کے مقدر میں جس طرف جانا ہے وہ اسی طرف جائیں گے. لیکن چونکہ اب ہم بیڑا اٹھائے کہ اللہ تیری کتاب کی خدمت کرتے کرتے موت دے ہم کو،
تو ہم تو کوشش کریں گے اللہ کی کتاب میں جو احکام ہیں وہ چاہے کتنے ہی آدمی ہمارے سامنے بیٹھے رہے ہم تو سنا دیں گے. کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے وہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں، ہم تو سنا دیں گے. اس کے بعد لوگوں کا کام ہے وہ کریں. تو جو میں نے آپ کو سنایا سورہ صف کے اندر کی وہ آیت جو اخیر میں ہے، سورہ صف کتنی آیت پر مشتمل ہے؟ 14 آیات ہے غالباً، 14 ہی آیت ہے اس کے اندر. تو 14ویں آیت ہے اس کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اللہ اکبر. اب یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اس امت کو حکم دیا، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو، اور بالراز جس جماعت سے خطاب تھا وہ فرما بردار جماعت تھی. میں بار بار بول رہا ہوں، اللہ نے صحابہ سے کہا کونوا انصار اللہ، صحابہ اللہ کے انصار بنو. اللہ کی قسم و مہاجرین تو مہاجرین تھے ہی، اللہ کی امداد میں، اللہ کے دین کی نصرت میں زندگی کھپاتے کھپاتے ہی مدینے میں داخل ہوئے تھے. معلوم ہے نا مہاجرین کس کو بولتے ہیں بھائی؟ معلوم ہے اصطلاح مہاجرین اور انصار کی اصطلاح جانتے ہیں کیا ہے صحابہ میں؟ ہاں، اصل میں یہ جو انصار ہے نصرت سے ہے. انصار نصیر کی جمع ہے. نصیر کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے کو نصیر کہتے ہیں. نصیر کی جمع، ایک نصیر، دو نصیر، تین نصیر، چار نصیر، یہ مدد کرنے والا، یہ مدد کرنے والا، یہ جماعت بن جاتی ہے تو اس جماعت کو کیا بولتے ہیں؟ انصار. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب مددگار ہے، جمع کے صیغے سے انصار بولتے ہیں. تو مدینے کے جماعت، مدینے والوں کو انصار کہا جاتا ہے. کیوں مدینے والوں کو انصار کیوں بولا گیا؟ جو مکی صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، کیسا داخل ہوئے وہ جانتے ہیں نا آپ؟ پوری ہسٹری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے گئے تو ایک بات سمجھ میں آتی. بہت تکلیفیں اٹھائے مکے میں. 2 مرتبہ ہجرت ہوئی تھی شروع میں مدینہ جانے سے پہلے. کہاں؟ حبشہ کو، ملک شام کی طرف حبشہ ہے نا. حبشہ کہاں ہے بھائی؟ آپ لوگ جانتے ہیں حبشہ کس طرف ہے بولو؟ وہاں حکومت تھی نصرانیوں کی، ٹھیک ہے. ایک مشہور بادشاہ تھا اس وقت رسول اللہ کے زمانے میں، اس کو نجاشی کہا جاتا تھا. وہ حبشہ کا بادشاہ تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم یہاں مکے میں بہت ظلم ڈھا رہے تھے، عورتوں کو، بچوں کو. میں نے آپ کو سب تفصیلات سنا دیا آپ کو کتنے ظلم ڈھا رہے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم ان کو مکے سے حبشہ جانے کا حکم دیے تھے. تو چلے گئے تھے، ایک نہیں 2 مرتبہ گئے بیچارے. تو بہت پریشان تھے اسی لیے تو گئے نا. اسی طرح سے جب دین کا کام رسول اللہ علیہ وسلم بہت پھیلائے دیے، 10 سال 12 سال 13 سال نکل گئے، 12 سال پورے نکل گئے مکے کے. تو مدینہ جانے کا حکم ہوا 13ویں سال، آسمانی ہجرت کا حکم آیا. تو مدینہ کی ہجرت کو فرض واجبہ ہے، وہ ہجرت واجبہ تھی، وہ ہجرت فرض تھی مسلمانوں کے اوپر. اس سے پہلے کی 2 ہجرتیں وہ فرض نہیں کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ان کو بھیج دیے تھے احتیاطاً. لیکن مدینہ کو جانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا آسمان سے، تو وہ ہجرت فرض ہو گئی. تو سب صحابہ اکرام ہجرت کر کے چلے گئے، لٹے پٹے چلے گئے، سامان چھوڑ کے چلے گئے. وہ ہجرت کے ایک واقعات کو سنے تو کلیجے منہ کو آ جاتے آپ کے. ام سلمہ کا واقعہ معلوم ہے نا؟ معلوم ہے؟ دیوانی ہو گئی تھی، پاگل، معلوم ہے؟ ان کے سسرال کے لوگ بچہ کھینچ لیے.
ابو سلمہ اکیلے نکل کے گئے ہجرت کو، خاندان والے ان کو جانے نہیں دیے، ان کے سسرال والے ابو سلمہ کے ام سلمہ کے لوگ، ان کے مائکے کے لوگ ان کو روک لے، ہماری بچی نے لے جانا، تو جا رہا نا چلے جا۔ شوہر جا رہا، بیوی کو چھین لی ہے، بیوی کو نہیں جانے دیے، بیوی روتے روتے پاگل ہو رہی ہے، میرے شوہر کے ساتھ جانے تو میرے کو۔ شوہر جہاں بیوی وہاں رہیں گی نا کوئی، ظاہر بات ہے۔ اور بیوی ایسے بیویاں تھوڑی جیسا ہمارے پاس آج کل کے مرد کو جیل میں جا کے ڈالنے کو تیار ہے، ایسے بیویاں آج کل ہمارے ہیں۔ وہاں جان دینے والی بیوی ہے، شوہر کے ساتھ جاتی ان کا رو رہے تھے، مائکے والے جانے نہیں دے رہے، روک لیے۔ بچہ ماں کے پاس ہے، بیچارے روتے روتے بسرما چلے گئے اکیلے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے۔ اللہ کے رسول کے خاطر، اللہ کے خاطر جان دینا ہے بس، بیوی نہیں تو نہیں، بچہ روتے ہوئے چلے گئے، اور بیوی یہاں رو رو کے پاگل ہو رہی ہے۔ بچے کو آگے پکڑ کے ددیال والے کھینچ رہے ہیں، ابو سلمہ کے لوگ آگے، ان کے خاندان کے۔ جب تم اپنی بچی کو بھیجائی نہیں ہمارے بچے کے ساتھ، تو ہمارا بچہ تمہارے پاس کئی کو رکھ لیتے، پوترا ان کا کھینچ رہے آگے، کھینچم کھانچی میں ہاتھ اکھاڑ دیا وہ بچے کا، جھگڑا کر کے۔ جاہل قوم کیسے کیسے تکلیفیں اٹھائے وہ لوگ، وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ پھر یہ ام سلمہ روزانہ وہ مدینے کو رستے کو جو گئے تھے ان کے شوہر، روز آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، بالا بنا رہے، نہیں کنگھی نہیں چوٹی نہیں کپڑے نہیں، بس پاگل ہو گئی۔ آخری میں وہ خاندان والے دیکھ کے ترس کھائے، بولے اس کو روک کے کیا فائدہ کر لیے تم، انہیں تو دیوانی ہوگی، پاگل رستے میں بیٹھی ہوئی ہے جا کے شوہر کے پاس، اچھا اس کو بھیج دو۔ تو بھیج دیا اونٹ پہ بٹھا کے۔ تو کیا کیا تکلیف آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کیا تکلیفیں اٹھا کے لٹے پٹے مدینے کو چلے گئے تھے، کچھ بھی سامان نہیں لے کے گئے۔ معلوم آپ کو صہیب رومی کا واقعہ معلوم؟ رومی کئی کو بولتے تھے، بولتے نا روم میں جا کے رہ گئے تھے، گورے چٹے بھی تھے انگریز کے سے، اصل میں ان کے باپ جا کے وہاں رہ گئے تو انہوں وہیں پیدا ہو کے وہیں بڑے ہوئے، تو صہیب رومی بولے جاتے تھے۔ اصل میں ہے ان کی نسل کہاں کی ہے؟ نسل یہاں کی ہے عرب کی، مدینے کی، مکے کی نسل ہی ہے۔ اب جیسا اپنے پاس سے ہے جا کے لوگ امریکہ میں رہ گئے نا، NRI بن کے، اب وہاں بچے پیدا ہو رہے، امریکہ کے دواخانے میں بچہ پیدا ہو رہا تو وہاں کا ہی برتھ سرٹیفکیٹ مل رہا اس کو، تو اس کو کیا بول رہے ہیں اب؟ امریکن سٹیزن بول رہے ہیں، لیکن اس کا باپ دادا سب کہاں کے انڈین ہے، نسل کہاں کی ان کی انڈین ہے۔ تو ویسا انہوں جا کے ان کے بابا وہاں رہ گئے تھے روم میں، تو رومی، تو انہوں بعد میں مکے کو واپس آ گئے بڑے ہو کے، جوان ہو کے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، اور اب لمبے واقعات تھے ان کے۔ لیکن جب ہجرت کا حکم ہو گیا تو انہوں بھی اپنا سامان عمر لے کے نکل رہے ہیں۔ مکے والے بولے کہاں لے کے جا رہا بھائی، ہمارے پاس کمایا پورے پیسے، دولت ہمارے پاس کمایا شہر میں، یہ لے کے کہاں جاتا ادھر مدینے کو؟ اگر جانا ہے تو ایک شرط پہ جانا، جتنی دولت ہے جو بھی ہے، گھر دار مال متا سب ہمارے کو دے دے کے جانا۔ تو انہوں نے بولے اگر میں دے دیا تو جان دیتے، آؤ جانا دیتے، بولے سب لے لو، بنداس سب لے لو، پورا مال وہیں ڈال دیے، پورا لو، جاؤ میں اکیلی جان، آ جاؤ۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جبریل بتا دیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے سب سے بہترین سودا کر کے آیا، دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے عوض میں اپنی جان و مال بھیج دی اللہ کے لیے، سب چھوڑ کے آ گیا۔ تو ایسے لٹے پٹے گئے تھے بابا، کہاں گئے؟ مدینہ شریف کو گئے۔ مدینہ کے جو لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تھے، عقبہ کی گھاٹی میں بیعت کر کے لے گئے تھے، لمبا واقعہ ہے وہ، سیرت میں پڑھے تو معلوم ہوتا آپ لوگوں کو۔ عقبہ کی گھاٹی میں ایک نہیں دو مرتبہ چھپ چھپ کے عہد و پیمان ہوئے تھے ہجرت سے پہلے، وہاں کے لوگوں میں تبلیغ ہوئی، وہاں کے لوگ آتے تھے، ہر جگہ کے لوگ آتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو مل کے دعوت دیتے تھے، جو حج کرنے لوگ حج کے زمانے میں آتے نا خانہ کعبہ کو، مدینے سے، شام سے، ادھر سے ادھر سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ملتے تھے، جا کے ہر ملک والے مل کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ بدماشاں اس میں رکاوٹ کا بھی پورا انتظام کرتے تھے، ابو جہل لوگ پورے مل کے،
کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیتے کسی قافلے کو. ہر ملک کے قافلے کو پہلے ہی حاجیوں کو بول دیتے تھے بارڈر پیچ، اے دیکھو کام سے کام رکھنا، حج کرنے کو آرے خانے کعبہ کا ہزاروں برس سے لوگ آتے، تم بھی آؤ، ہم نکو نہیں بول رہے، آؤ حج کرو، طواف کرو، جو رسم و رواج ہے حج کرنے کے کر لو، لیکن یہاں کام سے کام رکھنا، یہاں کے لوگوں سے نہیں ملنا، لوگوں سے بات نہیں کرنا، خاص طور پہ یہاں پہ ایک محمد بن عبداللہ ہے ان سے نہیں ملنا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہیں سننا، ان کے ساتھ کوئی بیٹھکا نہیں ہونا، تاکید کر کے لاتے تھے اندر. اب ظاہر بات ہے جب دوسرے ملک کا آدمی ایک ملک میں حج کرنے کو آ رہا اور یہ کنڈیشنز یہاں کے لوگ مکے والے بیان کر رہے ہیں، ان کہیں کو جا کے ملیں گا بھائی؟ سوچو ڈر جائیں گا نہیں، انہیں اس کو کیا کرنا ہے، انہیں بولیں گا میں حج کرنے آیا، کہیں کو فساد لڑائی جھگڑا میرے کو مار ڈالیں گے، کہیں کو چپ تماشا کرو نکل لو. تو ایسی بہت جنے بھاگ جاتے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ جب مل گئے، بات کر لیے، جو بات کرتا تھا وہ رسول اللہ کا ہو جاتا تھا. یہ ایک معجزہ تھا رسول اللہ کا، قرآن کا معجزہ ہے. وہ رسول اللہ قرآن سناتے تھے، جو قرآن سنتا وہ قرآن کا ہو جاتا تھا. تو شروع ایک 5-6 آدمی جو ہے مسلمان ہو گئے، ان کے دل و دماغ میں اتر گئی، روح میں اتر گئی قرآن. تو پھر وہ اپنے مدینے کو جب واپس گئے تو کام کرے. اس کے بعد میں 60-70 مرد عورتیں مل کے دوسرے سال حج کو آئے، مسلمان ہو گئے. وہ چھپ کے کام ہو گیا سب ایک سال بھر میں. تو وہ لوگ وہاں سے آنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو چھپ کے سب خفیہ باتیں ہوتی تھی. رسول اللہ 70 آدمی ہو گئے، اب جو ہے ہم لوگ آپ سے عقبہ کی گھاٹی میں بیٹھیں گے، رات کو ملیں گے چھپ کے، خفیہ میٹنگ ہوں گی. ہم لوگ آپ کو یہاں سے نکال لینا چاہ رہے ہیں مکے سے، اور ہم آپ کو مدینہ لے جانا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ پوری میٹنگ ہو گئی، ہم مدینہ لے کے چلے جاتے آپ کو، آپ وہاں رہ کے خدمت کریے دین کی، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ میٹنگ کرے. تو اب جانے سے پہلے قرارداد لکھ لینا کرنا، پکے عہد و پیمان لینا. پہلے جا کے وہاں ادھورا چھوڑ دیا تو کیسا؟ یہ سب چیزیں ہیں نا، پکا یقین بھی ہونا نا، لے جا کے مدد کرتے نہیں کرتے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے معلوم؟ عباس کون ہے؟ رسول اللہ کے سگے چچا ہے، بڑے تایا ہے، سمجھو ایک معلوم، رسول اللہ کے سرپرست ہے بڑے. تو ان کو دیے ذمہ داری. رسول اللہ علیہ وسلم بولے آپ، حالانکہ انہوں اس وقت تک غالباً انہوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، عباس ان کی دین پیج تھے، لیکن چونکہ بھتیجے کو لے کے جا رہے ہیں تو بھتیجے کے واسطے جان چھار چچا پورے مرمر کرتے تھے، خالی وہ ایک ابو لہب کو چھوڑ کے. انہیں بھی مرتا تھا بھتیجے کی محبت میں، اس کو بھی بڑی محبت تھی بھتیجے سے رسول اللہ سے، مگر دین کی محبت اتنی زیادہ تھی بیمان کے اندر اس کے دین کی کہ وہ دین کی وجہ سے نفرت کرتا رسول اللہ سے. ورنہ کئی مرتبہ اس کے واقعات بھی ہے. ام جمیل جو اس کی بیوی تھی ابو لہب کی، رسول اللہ کی چچی، انہیں گالیاں والیاں دی تو اس کو منہ دبا دیتا تھا. یہ واقعات بھی ہے سیرت میں، تاریخ میں. اس کو بولتا تھا بدبخت میرے بھتیجے کو کیوں کوستی گئی کو تو بولتا تھا، ہمارا ایک بھتیجا چاہیتا ہے، وہ اس کو کیوں کوستی تو بولتا تھا، منہ دبا دیتا تھا. محبت تھی بھتیجے کی، محبت میں ہی تو غلام آزاد کر دیا، داسی وہ اس کی کنیز کو آزاد کر دیا تھا خوشخبری دیتے. محبت بہت تھی اس کو بھی، لیکن ضد یہ تھی کہ نیا دین نکال دیا تو بھتیجے بول کے، یہ دشمنی تھی اس کو. تو باقی سب چچا محبت کرتے ہی تھے. تو عباس بولے اگر تیرے کو لے جا رہے بھتیجے تو میں چل کے بات کروں گا. تو عقبہ کی گھاٹی میں حضرت عباس بڑے بن کے آئے، عہد و پیمان پختے لیے گئے. تم لے جائیں گے، آج جوش میں خروش میں آگے لے کے چلے جائیں گے، اور زندگی بھر کا مسئلہ ہے، وہاں لے جا کے اس کو چھوڑ دیں گے، پھر انہیں ہمارے خاندان سے بھی جائیں گا، قوم سے بھی جائیں گا، جان سے بھی جائیں گا. اس سے بہتر ہے دیکھو، اگر تمہارے سے اگر آگے تک پوری زندگی نبھانا نہیں ہے، اگر اپنے عہد و پیمان تم کو اندیشے ہے کہ تم قائم نہیں رہ سکیں گے اپنے وعدوں پر، تو تم ابھی پلٹ جاؤ، چھوڑ دو. ہم لوگ دیکھ لیتے ہمارا بھتیجا ہے، ہم لوگ ایسا بھی سنبھالتے، کوئی اس کا بال باغہ نہیں کرتا جب تک ہم زندہ ہے. ہم جب تک زندہ ہے ہم ہمارے بھتیجے کے لیے کافی رہیں گے. مگر اگر تم لے جانا چاہ رہے دین کے خاطر، اس کا دین تم اس کا دین قبول کر لیے بول رہی،
تم اللہ سے محبت کر کے اس کو لے جا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ لے جا رہے ہیں، تو پھر پوری مدد کرتے تو لے جانا۔ چچا ٹھہر کے وہاں بات کرے تو ان کے جو لوگ تھے، کون کون آئے تھے معلوم ہے نا آپ کو؟ اسد بن زرارہ تھے جی، اور دو چار آدمی جو بہت خاص تھے، وہ لوگوں سے وعدہ ایسا کرے، ایسی یقیناً پختہ یقین دلائے ان کو کہ ہم ہمارے بچے بھی کٹ جائیں گے تو ہم فکر نہیں کریں گے، اپنے بچے بھی قربان کر دیں گے، ہماری جانیں بھی قربان کر دیں گے، رسول اللہ پہ آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، ہم رسول اللہ کا ایک بال بھی باقی نہیں ہونے دیں گے، ہم ایک ضرب نہیں لگنے دیں گے رسول اللہ کو، آپ ہم پہ بھروسہ کرو۔ پورا یقین رات کے کئی حصے میں، بڑی حصے میں جو ہے ادب امان ہوئے، بار بار ہوئے، یہاں تک کہ پھر انصار کے بھی لوگوں میں سے ایک آدمی کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ بھی اٹھ کے بول رہے تھے، دیکھو لوگو، یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کر رہے ہو، تم رسول اللہ کو لے جا رہے ہو، ایک بہت بڑی ذمہ داری پہ لے جا رہے ہو تم رسول کو، محمد رسول اللہ کو۔ ان کے چچا اب بھی بول رہے یہ بات آ کے، اگر آگے جا کے تم اگر ساتھ چھوڑ دینا ہی تمہارے کو تو یہی چھوڑ دو، یہیں سے پلٹ جائیں گے اپن۔ مدینے کا بھی ایک آدمی جو ہے ہمدرد آدمی اٹھ کے چیخ پکار کر کے بول رہا تھا کہ اگر تم کو چھوڑنا ہی تو ابھی چھوڑ دو، مگر آگے جا کے چھوڑو گے اس سے بڑی رسوائی نہیں ہوں گی ہماری مدینے والوں کی۔ تو برحال بہت پکے یقین لیے گئے ان لوگوں سے، یقینی وعدے لیے گئے، اس کے بعد لے کے چلے گئے، تیار ہو گئے، لے گئے رسول اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسا نکلے، وہ ہجرت کا کیا کیا واقعہ، کیا سفر ہے، وہ سب آپ لوگوں کو کئی بار سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو جو مدنی صحابہ ہے ان کو انصار کیوں بولا گیا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ یہ وعدہ کر کے لے گئے نصرت کا وعدہ ہے، مدد کرنے کا وعدہ کر کے لے کے گئے کہ ہم ہماری جانیں، مال، بچے، عورتیں سب لٹا دیں گے، لیکن رسول اللہ کی مدد، دین کی مدد کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر ایک بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ وعدہ کر کے لے گئے۔ اور یہ ان کے وعدے ہر مسلمان کے ساتھ تھے۔ جو ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے گا وہ ہم پر واجب ہوگا کہ ہم اس کی مدد کریں، یہ انہوں نے اپنے لیے عہد و پیمان کر لیے تھے، اس لیے ان صحابہ کو کہا جاتا ہے انصار، مدد کرنے والے، مددگار، مدنی صحابہ، سمجھے۔ کبھی آپ عمرہ کرنے گئے نا تو مکے کے لوگوں کے مقابلے میں مدینے کے لوگ جو وہاں کے رہنے والے مدنی لوگ ہیں، آپ غور کرے ہوں گے، دونوں کے مزاجوں میں فرق آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کے برتاؤ میں، ان کے بیہیویئرز میں، ان کے مزاجوں میں ایک ڈفرنس جو ہے نا مکے والوں میں اور مدینے والوں میں، وہ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اب بھی۔ کیا بھائی غلط بول رہا ہوں میں؟ صحیح ہے نہیں؟ فرق ہے نہیں؟ اب بھی ہے۔ انتہائی نرم لوگ، ملنسار، مہمان نواز مدینے کے لوگ، آپ دیکھیں گے مہمان نواز، وہی مکے کے لوگ سخت ہے الحمدللہ، وہاں بھی اچھے لوگ ہیں مکے میں بھی، لیکن مزاجوں میں فرق ہے، وہ نرمی نہیں ہے جو مدینے والوں میں نرمی ہے وہ مکے والوں میں نہیں ہے، یہ خصوصیت آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ لے کے گئے رسول اللہ کو تو واقعی اپنے وعدے نبھائے پورے، ہر حیثیت سے مدد کرے رسول اللہ کی، تو ان کو انصار کہا جاتا تھا، نصرت کرنے والی نسل۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ایمان والوں کو حکم دیے سورہ صف میں، تم سب اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ مہاجرین تو پہلے سے ہی مدد کر رہے تھے رسول اللہ کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مہاجرین کس کو بولتے ہیں؟ ہجرت کر کے جو اپنا مال لٹا کے جو رسول اللہ کے لیے اپنی جانیں لٹا کے جو گئے ہیں، سب کچھ لٹا کے گئے ہیں، وہ تو روز اول سے ہی لٹا رہے تھے، مکے میں سب کچھ لٹ گئے وہ لوگ دین کے خاطر، لٹے پٹے گئے، بے ساز و سامان گئے، ہے نا بھائی۔ لیکن وہاں کے لوگ اپنی زمینوں میں سے، باغیچوں میں سے آدھے آدھے باغیچے دے رہے ہیں، یہ آپ رکھو، آپ کا سب لٹ گیا ہے، آپ اللہ کے خاطر ہمارے پاس آئے، آپ اللہ کے نام پر، اللہ کے خاطر ہمارے بھائی بنائے گئے، رسول اللہ نے آپ کو ہمارے بھائی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک تدبیر کی تھی
انصار میں سے کچھ لوگوں کو، مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کو بلائے رہے اور ان کا نام لیا انصاری کا، ایک مہاجر کا لے کے بولے اے انصاری یہ مہاجر تمہارا بھائی ہے، یہ مہاجر تمہارا بھائی ہے، یہ مہاجر تمہارا بھائی. اس طرح کسی کو ابو ایوب انصاری کو بلائے، کسی مکے صحابی کو بلائے مہاجر کو، اس کو دے دیے تمہارا بھائی ہے. تو اس طرح وہ لے کے چلے گئے. تو وہ اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے بھائی کو سگے بھائی سے زیادہ محبت کرتا تھا، اپنے سگے خون کے رشتے کے بھائی سے زیادہ محبت اپنے اس مہاجر بھائی سے کرتا تھا. اس کی تو نظیر نہیں مل سکتی آپ کو. وہ جو کچھ کرتے تھے اپنے بھائی کے لیے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب رسول اللہ علیہ وسلم اس کو بھائی بنا دیے تو وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا بھائی، تو لے جا کے کھڑے کر دے کے اپنے گھر کے اندر لکیر کھینچ دیا، اپنے ذاتی گھر کے اندر لکیر کھینچ دیا، کھینچ کے بول رہا یہ حصہ میرا ہے بھائی، یہ حصہ تیرا، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تیرا ہے بھائی، تو اس کا مالک ہے. زمین دے دیا. باغیچے میں لے کے گیا، لکیر کھینچ دیا، بولا بھائی یہ آدھا باغیچہ اللہ کے رسول بولے تو میرا بھائی ہے، یہ تیرا ہے، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تیرا ہے. کون دیتا بھائی؟ ایک بالی زمین نہیں چھوڑتے آج ہم. جی اس سے بڑی نظیر کیا ملیں گی؟ صحابی کے 2 بیویاں ہیں، بلا کے عورتوں کو کھڑے کر کے بولا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تو لٹا پٹا ہے، میں ابھی طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تو نکاح کر لے، تیرے زندگی میں لے لے. اللہ اکبر. سوچ بھی نہیں سکتے آپ، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، دور دور تک نہیں سوچ سکتے آپ. ایسے ایسے صحابہ، ان کو کہا انصار. تو اللہ تعالی یہاں فرمائے سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. مطلب اللہ کے مددگار بنو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تو ایسے ہی بولا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اللہ کی مدد ہم آپ مخلوق کرے، مخلوق کی اوقات ہے کیا؟ بولو مخلوق اللہ کی مدد کرے گی، ہماری اوقات ہے؟ لیکن اللہ کا احسان دیکھو، انداز بیاں دیکھو، اللہ کی شفقت کا عالم دیکھو. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. ایک سپریمو طاقت آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم ہماری مدد کرو. کتنی بڑی بات ہے، جبکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ہم اللہ کی کیا مدد کریں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہاں یہی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے بولنے کا مطلوب، مطالبہ یہی اللہ کا بندوں سے. اللہ کو مطلوب یہی ہے بندوں سے کہ تم آپسی امدادیں کرو ایک دوسرے کی. میرے نام پر جو میرے غلام آئے ہیں لٹے پٹے، تم ان کی مدد کرو تو گویا کہ میری مدد کرنے کے مترادف. تم میرے حبیب محمد کی مدد کرو، میری مدد کرنے کے مترادف ہے. تم میرے دین کے سربلندی کے لیے، میرے دین کے غلبے کے لیے جان و مال کو لگاؤ، تم میرے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو میری مدد ہے وہ. کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بنو. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرو. مال کی ضرورت، صلاحیتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، صلاحیتیں لگاؤ. تمہاری ایکسرسائز کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، تگو دوڑ کرنی ہے، دین کے خاطر تگو دوڑ کرو، میرے لیے کرو، میرے مددگار بنو. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں بھائی میرے دین کے غلبے کے لیے تگو دوڑ کرنا پڑے، بھاگ دوڑ کرنا پڑے تو کرو، میرے لیے کرو، میرے مددگار بنو. تم میرے لیے دوڑو، زمین میں جاؤ، میرے دین کے لیے اس کو غالب کرنے کی فکر کرو. تمہاری صلاحیتیں لگانی پڑے تو میرے لیے لگاؤ. تمہاری صلاحیتیں میری دی ہوئی ہے، میں نے تم کو شعور دیا، ادراک دیا، صلاحیت دی، بردباری دی، دانشمندی دی، میری دی ہوئی ہے. تو میرے دین کی سربلندی کے لیے اگر اس کو تم استعمال کرتے ہو تو تم میرے مددگار بنو گے. جاؤ میرے لیے مدد کرو. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے یہ. کونوا انصار اللہ، میرے لیے مدد کرنے والے بنو. جی مال لگانا پڑتا ہے تو مال لگاؤ، مال بھی تو میرا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کیا لے کے پیدا ہوئے دنیا میں؟ ارے ماں کے پیٹ میں سے جب تم نکلے تھے اتنے سے بچے، 2 والش کا بچہ پیدا ہوا ہے، کیا تھا تیرے پاس؟
ہیں؟ ہر ایک پیدا ہونے والا غور کرے کیا لے کے پیدا ہوا تھا، کیا لے کے آیا دنیا میں. جان بھی اتنی کمزور تھی کہ ناک پکڑا تو مر جاتا تو. نہ قوت لایا، نہ طاقت لایا، نہ مال و متا لایا، نہ کپڑے لتے لایا. ننگا پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں سے، مادر رحم میں سے نکلا بالکل ننگا دھڑنگا، گندے پانی میں اٹا ہوا اتنا سا. کیا لے کے پیدا ہوا تھا دنیا میں؟ تو آیا تو اے انسان، ماں کے پیٹ میں بھی تجھے میں کھلا رہا تھا، زمین پہ پیدا ہو کے اتر گیا تو زمین میں سے اناج اگا کے تجھے میں نے پالا ہے. تیری ہڈیاں ہم نے مضبوط کی، تجھے کپڑے ہم نے پہنائے، کھانا ہم نے کھلایا، ہم نے تجھے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، ہم نے تجھے مضبوط کیا، جوانی عطا کی، قوت عطا کی، صلاحیت دی، ٹیلنٹ دیا. یہ سب کچھ تو ہمارا ہے. آج مال کما کے کہہ رہا ہے مال میرا ہے، تیرا کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا بھائی؟ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں بہت بڑا طاقتور کانخواہ بن کے زمین پہ دندناتے پھرے گا، ایک دماغ کے اندر کی ایک رگ کو ہم دبا دیے تو سارے ہاتھ پیر پورے شل ہو جائیں گے، کچھ بھی کام نہیں کرتا. پھر کہاں سے کمائے گا تو؟ سب کچھ تو ہم دے رہے ہیں. تو ہمارے لیے لگاؤ نا، مدد کرو، ہمارے دین کی مدد کرو. تو گویا تم اللہ فرما رہے کہ تم اللہ کی مدد کرنے والے بنو گے. تمہارا رب، تمہارا پیدا کرنے والا تم سے بول رہا ہے بھائی کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، بلکہ یہاں بتا رہے ہیں جیسے کہ وہ حواریوں سے عیسیٰ نے مطالبہ کیا تھا، من انصاری اللہ، اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے لیے جی. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم سے کام لیجئے عیسیٰ علیہ السلام، جو لینا ہے آپ کو اے نبی اللہ، ہم ہیں. تو اللہ نے اس کو یاد دلایا، یہ امت کو، وہ جماعت کو رسول اللہ کی. بولے دیکھو جب عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، یعنی بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ یعقوب کے بیٹے اہل کتاب. تو بنو اسرائیل میں سے، یعقوب کے بیٹوں میں سے چند ایمان والے ہو گئے. اللہ نے فرمایا چند لوگ جو ہے وہ ایمان پر رہے اور وہ کفر، بعض لوگوں نے، طائفہ جو تھا، ایک گروہ جو تھا وہ کفر کیا. تو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے مدد کی اس ایمان والے طبقے کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، اور بلاخر ہم نے ان کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا. یہ بات یاد رکھو، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، عَدُوِّهِمْ یہ لفظ کو بھی یاد رکھو، عدوٌ کا. اور پھر میں بتا رہا ہوں میں یہ آیت کا انتخاب کیوں کرا اور کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں. بنو اسرائیل میں ایمان والوں کے دشمن تھے کون؟ یہ واقعہ جو سورہ صف میں سنا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کا واقعہ سنا رہے ہیں. عیسیٰ حواریوں کو بول رہے ہیں اللہ کے لیے میرے مددگار بنو. تو اس وقت عیسیٰ کے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے دشمن کون تھے؟ ہاں، حواری. تو حواری بولتے ہیں چاہنے والوں کو. کس کے چاہنے والوں کو؟ عیسیٰ کے چاہنے والوں کو حواری بولتے ہیں. وہ حواری ہے تو وہ ایمان لائے. ان کے دشمن کون تھے؟ عیسیٰ کے اور عیسیٰ کے حواریوں کے یہودی. یہود دشمن تھے کس کے؟ ایمان والوں کے. ٹھیک ہے. آج محمد رسول اللہ کی امت کے دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ ویری گڈ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب وہ حواری اٹھ کھڑے ہوئے، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو اللہ نے مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، ان کو غالب کیا ان کے دشمنوں پر، ایمان والوں کو غالب کیا کن پر؟ دشمنوں پر غلبہ دیا، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ ان پر غالب آ گئے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو جانے کے سبب، اللہ کے مددگار بن جانے کے سبب، اللہ نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں پر، ٹھیک ہے؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ ان پر غالب آ گئے۔ اب یہ قرآن میں باقی ہے قیامت کی صبح تک، اب بھی باقی ہے یہ آیت، تو مطلب اب بھی حکم باقی ہے، اب بھی وہ وعدہ بھی باقی ہے، خوشخبری بھی باقی ہے۔ اگر اب بھی کرو گے تو اب بھی ہوگا، اب بھی اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ آمنت طائفۃ بن کے، ایمان والا گروہ بن کے کھڑے ہو جاؤ گے اور بولو گے نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، تو پھر اب بھی فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اب بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا جیسے وہاں کر رہا تھا۔ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تمہارے دشمنوں پر تمہاری مدد ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے حقیقت کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں؟ لیکن وہ مددگار بن کے کھڑے ہونے آپ اور ہم تیار ہے کیا؟ جی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن مقدس میں اللہ کا یہ وعدہ ہے، تم اللہ کی مدد کے لیے کھڑے رہو گے، اللہ تمہاری مدد کو کھڑے رہے گا۔ ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، وینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا زمین میں۔ اللہ مدد کرے گا کا مطلب اللہ تم کو مضبوط کرے گا زمین میں، تمہارے قدم جما دے گا، غلبہ تمہارا ہوگا۔ لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مگر تم مومن رہو گے، مدد کے لیے کھڑے رہو گے اللہ کے۔ تمہارے نلیوں میں گد نہیں ہے، تمہاری جی میں دم نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے، تم لڑکھڑا رہے ہو۔ ایمان پر رہنے کے لیے تیار نہیں ہو، ایمان سے سروکاری نہیں رکھنا چاہتے تم۔ میں اس لیے مثال دیا ہمارے صحابہ انصار کی اس جماعت کی کہ انہوں نے تو سب کچھ لٹا دیا اپنا، تم کیا قربان کر سکتے ہو؟ جی، کیا قربان کرنا تیار ہو؟ تم تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اپنی نفس کی خواہشوں کو ترک کرنے میں، ان کو چھوڑنے کو گوارا نہیں سمجھتے تم، ہاں؟ اطاعت سے نکل کر کے آپ کچھ بھی کرنا تیار ہیں، کسی بھی حد تک جانا تیار ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات پر ڈٹ کے کھڑے رہنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ قرآن سورہ فصلت میں ہے. قرآن کہتا ہے، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پالن ہار، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہمارا بندہ نواز اللہ ہی اللہ ہے. سمجھ گئے؟ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. کوئی طاقت ان کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، اپنے رب سے ہٹا نہیں سکتی. یہ غلام، یہ ہے غلام اللہ کے. الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، یہ ہے اللہ کے اولیاء ہے. یہ اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء یہی لوگ ہیں جو ڈر جاتے ہیں اللہ کے لیے کہ بس اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے مقابلے میں کسی ایک کو نہیں لا سکتے. یہ اللہ کے اولیاء ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. سورہ یونس میں اللہ فرما رہے ہیں، 61ویں آیت کریمہ سورہ یونس کی. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے، پرہیزگار بن گئے. کانوا یتقون کہا ان کے بارے میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دو جہاں کی کامیابی بتائے اللہ ان کے لیے، اللہ کے اولیاءوں کے لیے دو جہاں میں کامیابی ہے. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فصلت میں وہی بات فرما رہے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. کیا بول رہے ہیں؟ جو اس بات پر عزم کر کے ڈر جاتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں اور وہ فرشتے خوشخبریاں دیتے ہوئے آتے ہیں اللہ والوں کو. کیا غم نہ کرو، فکر نہ کرو، بلکہ خوشخبری سنو، اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا وعدہ تم سے کیا گیا. اور ہم ہی تمہارے رفیق، فرشتے کہتے ہیں، ہم ہی تمہارے کارساز، تمہارے رفیق، تمہارے لیے دوست جانثار، تمہارے ساتھ رہنے والے فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے سرپرست ہیں فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر. اس طرح مددیں آتی ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ وہ بات کہہ رہا ہے، ان تنصروا اللہ وینصرکم، تم اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو، تم اللہ کے مددگار بنو گے، اللہ خود تمہارا مددگار بن جائے گا، تمہارے قدم مضبوط گاڑے گا. تم اپنا رب اللہ کو بنانے کے بجائے تم تو ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھرے، در بدر کے فقیر بن کے پھرے. ہاں، تمہارا مشکل کشا کوئی اور، تمہارا حاجت روا کوئی اور، تمہارا نوازنے والا کوئی اور، کسی اور کو نواز سمجھ لیے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیسے ممکن ہے صاحب؟ مدد کیسے آئے گی بولیے؟ اور اب بھی تیار نہیں ہے بے مان، اور ایک نیا چوچلا کر رہے ہیں. اللہ کی حکومت کے قائم کر دیں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، چاہے انہیں خبر کو جا کے نیاز کر رہا، چاہے انہیں غیر اللہ کو سجدے کر رہا، چاہے انہیں کچھ بھی کر رہا. بھائی یہ وہ وقت نہیں ہے، ہمارے کو بولے بھائی یہ وقت نہیں ہے، سب کو لے کے چلنے کا وقت ہے.
کہاں جہنم میں لے کے چلنے کا وقت ہے؟ کہاں لے کے جاتے؟ تمہارے کو دوزخ میں لے جاتے، ساتھ میں جاؤ تم ان کے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بھول گئے قرآن کو تم، اور حماقت کی بات کر رہے ہیں ہم تو قرآن والے۔ کہاں کے قرآن والے تم؟ قرآن جانتے ہی نہیں تم، تو باڈی کا نہیں تم۔ قرآن تو سخت شرط لگایا آپ کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ڈر جاتے ہیں اس کے اوپر، خوشخبری ان کے لیے ہے، ٹھونگے مارتے پھرنے والوں کے لیے تھوڑا یہ نہیں۔ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو کہاں چلتے بھائی؟ پہلے وفادار بنو اللہ کے غلام۔ مال و متاع چھین لے تو چھین لو ہمارا مال، لیکن ہماری جان اللہ کی ہے۔ یہ مہاجرین نکل کے گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کس کے لیے گئے؟ کمپرومائز کر لیتے تھے، پھر یہیں پر بیٹھ کر مکے پر بیٹھ کے کمپرومائز کر لیتے تھے، لیکن ہوا کمپرومائز ہوا توحید سے کچھ بتایا نا گزشتہ آپ کو میں، کیسے کیسے آفر دیے رسول اللہ کو، اتنے بڑے بڑے آفرز دیے، رسول اللہ علیہ وسلم آفرز قبول کر لیے؟ نہیں بھائی، نہیں ہو سکتا، توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ مدینہ گئے تو اہل کتاب سے کمپرومائز ہو سکتا تھا، ہوا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ کیوں ہو ہی نہیں سکتا؟ ہم کو پہلے اللہ کے غلام بن کے ڈٹ کے کھڑے ہونا، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ سب کو لے کے کہاں چلیں گے بھائی؟ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اللہ کے دین کو لے کے کھڑے ہو جاؤ، اس کا غلبہ ہو، آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر اللہ کے دین کی محبت کا غلبہ ہو۔ سورۃ توبہ پڑھو نا، قل ان کان آباؤکم و اخوانکم، کیا کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم وعشیرتکم وازواجکم، پوری چیزیں گنا دی نا آپ کو سورۃ توبہ میں۔ اگر تم کو محبوب ہو جائیں تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، بیویاں، رشتہ دار، حویلیاں، تجارتیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تو پھر کیا کرو؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر اب رکو اور اب انتظار کرو اللہ کے حکم کے آنے کا، عذاب کے آنے کا۔ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے رفیق نہ بناؤ۔ ان تحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں تو باپ اور بھائی بھی نہیں۔ سورۃ توبہ میں یہ کنڈیشنز بیان کیے گئے نا آپ کو، سمجھ میں آ رہی نہیں بات آپ کو؟ اللہ کے، اس کے رسول کے اوپر کوئی محبت کا غلبہ نہیں، کسی محبت کا غلبہ نہیں۔ یہ قرآن آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، صاحب قرآن کو کیا پڑھ رہے ہیں پھر آپ؟ نفس کی خواہشیں پوری ہو رہی ہے، زمین پہ دندان آ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، عیاشی چل رہی ہے، حرام خوری چل رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے دین کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ پھر مدد اللہ بھی ہو، کیسے ہوگی مدد اللہ؟ بتائیے۔ تو یہ انتہائی ضروری چیز تھی جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا آج کے درس میں۔ یہ جمع ہونا ہمارا ٹھیک ہے، جمع ہو رہے ہیں، آپ قرآن سننے کے لیے آ جا رہے ہیں، لیکن تگ و دوڑ کتنی ہے آپ کی؟
اللہ کے اس دین کے غلبے کے خاطر آپ میں جستجو، آپ میں فکر کس درجے کی ہے وہ دکھاؤ. کتنا لوگوں کو لا سکتے ہیں؟ پچھلے 3 سال سے 2-2.5 سال 3 سال سے ایک موضوع پہ کام کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمد. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اگر واقعی ایمان غالب ہوتا، ایمان کا غلبہ ہوتا، تو میں سمجھتا تھا کہ کھچاکھچ بھر جاتا حال پورا آپ کا. کوئی صاحب کہیں باہر سے آ جانے دو، روڈوں پہ نکل جا رہے ہیں. کیا بول رہے صاحب؟ آ کے وہ عصر سے لے کے عشاء تک کوئی نئی بات سنا کے گئے جو نہیں سنے تھے تم. تمہارے دلوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی، تمہارے اندر کی روحوں سے پوچھ رہا ہوں میں. کوئی ایک صاحب آئے ہیں کہیں اور سے، عصر سے عشاء کہیں بات کر کے گئے ہیں، کچھ سنا کے گئے ہیں، تو آپ لوگ بولو کوئی ایسی باتیں سنا کے گئے جو آپ سنے نہیں تھے کبھی. ہیں ماحول بن گیا نہیں، مزاج ایسے ہو گئے ہیں، صرف تقریبی کام، نمائش، ایگزیبیشن، دکھاوا. سمجھے آپ؟ سب نمائش ہو گئی ہے. تعمیری کام کرنے کی جستجو اور فکر، روزمرہ کام کرنا ہے اس کی فکر نہیں ہے. وہ آنے والا اپنا اجر لے کے گیا انشاءاللہ، وہ اپنے شہر سے کئی 100 کلومیٹر دور بیچارہ 800-900 کلومیٹر دور آ کے اپنا کام کر کے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کا اجر اس کو دیں گے. وہ جو آیا ہے انشاءاللہ اللہ اس کا اجر اس کو دیں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ اس کو بھرپور اجر دے. وہ تو صحیح کر رہا ہے، اپنی کوشش کر رہا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. لیکن لوگوں کا مزاج میں بتا رہا ہوں، ایک دور کا آدمی آیا تو حال کے حال بھر رہے ہیں، روڈ پر نکل رہے ہیں، اور شہر کا تمہارا آدمی تمہارے روزمرہ بلا رہا ہے اللہ کے کام کرو رے واہ. کوئی نہیں آتا اس کے شہر میں بھی، اس کے پاس نہیں آتے ہوں گے، ایسے ہی آ لوں گا. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ لوگ ایسے ہو گئے ہیں، سب تقریبی کاموں میں مر رہے ہیں. ان کے دماغوں میں وہ بھوت ہے، صرف دکھاوا کرنا، ریاکاری، جمع ہونا. ایک آدمی آگا جمع ہو جاؤ، ایک ہنگامائی کام کرو، تقریبی کام کرو، تعمیری کام کی فکر کسی کو نہیں. میں جماعت میں ایک ذمہ داری کا کام کرتا تھا، جماعت کا سربراہ کی حیثیت سے کچھ کام لیے اللہ تعالیٰ میرے سے ہر جگہ. تو جو شہری جمعیت کے بھی اندر ایک نائب امیر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. کبھی میرے استاد محترم بحیات تھے سید معین الدین صاحب، تو یہی باتوں پہ اٹھتے تھے جیسے میں اٹھ رہا ہوں. اندازہ ہو رہا ہے ہمارے کو کیوں اٹھتے تھے. وہ بہت غصے میں آتے تھے. ہم لوگ، ہماری جماعت کے لوگ بیچارے شیخ ظفر کو بلائے تو اب یہ گراؤنڈ میں، وہ مسجد میں، وہ گراؤنڈ میں، وہ مسجد میں، وہ ڈسٹرکٹ میں، وہ ڈسٹرکٹ میں لے کے ان کو پھرتے تھے گاڑیوں میں بٹھا لے کے. یہاں دعوتیں ہو رہی ہیں، وہاں دعوتیں ہو رہی ہیں، وہاں جلسے ہو رہے ہیں. شیخ ظفر کوئی نہیں، کسی کو بھی بلاتے تھے باہر کے علماء کو، تو یہی حرکتیں لے کے پھرتے تھے. آپ بھی پھرتے ہیں، ابھی وہی ہوتا ہے. تو میرے استاد ہمارے کو غصہ کر کے بولتے تھے کیا نچا لیتے پھر رہے بولتے تھے. وہاں سے بلا کے نچاتے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ اسٹیجوں پہ لے جا کے نچا رہے ہیں، جیسے فلمی ہیرو کو لے کے نچاتے پھرتے لوگ. کیا تماشا کر رہے تم بول کے غصہ کرتے تھے. کیا تماشا ہے تمہارا یہ؟ تقریبی کام مت کرو. صاحب بولتے تھے ہمارے استاد، تقریبی کام مت کرو، یہ دکھاوے کے، یہ ریاکاری کے کام. متواتر کام کرو. تمہارے شہر کے پورے علماء مر گئے کیا؟ تم باہر کے علماء کو بلا کے کام کرا رہے ہو، نچا رہے ہو ان کو. چیختے تھے ہمارے اوپر، دین کی فطرت کے خلاف کام کر رہے ہو، دین کے مزاج کے خلاف کام کر رہے ہو. چیختے تھے ہمارے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام متواتر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. وہ کرو متواتر کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے. متواتر کر کے تعمیر کرنا، روحوں کو بنانا، سنوارنا، کھڑے کرنا، جس طرح اسلاف نے کام کیا. جی جو خانقاہیں ہوتی تھی، وہ خانقاہ کیا ہوتی تھی؟ وہ درسگاہیں ہوتی تھی ان کی. ایک اللہ حوالہ
اپنے چاہنے والوں کو روزانہ درس دیتا تھا بلا کر کے، روزانہ ان کی روحیں تیار کرتا تھا، ان کو اللہ والے بناتا تھا، ان کو ایمان کی بھٹی میں تپاتا تھا. ان سے بیعت لے کے، ان سے وعدے لے کر کے ان کو ایمان کی بھٹی میں جھونکتا تھا، کام پہ لگاتا تھا ان کو، روزمرہ کے دین کے کام پہ. متواتر کام ہوتا، تعمیری کام ہوا کرتا تھا. تم ایک نیا تماشا شروع کر دیے، اونٹتے تھے ہمارے اوپر، تم ایک نیا تماشا شروع کر دیے اور بیڑا غرق ہو گیا. آج وہی کام تمہارا جو غیر فطری کام تم کرتے گئے، آج تمہاری جماعت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہ تعمیری کام ہی نہیں ہے، جنگل بیابان اٹھ رہا ہے پورا کا پورا، کوئی تعمیر نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی تربیت نہیں، آبیاری ہو رہی ہے. وہ مثال دیتے تھے میرے استاد سید معین الدین صاحب، مٹھیوں سے بھر بھر کے بیج لا کے پھینک دیے زمین پہ، مول کے اگ گئے، جھاڑ بن گئے. اگر اس کا مال ہی نہیں ہے، کاٹ چھاٹ کر کے ان کی اگر آبیاری نہیں کیا جھاڑوں کی، تو وہ خوبصورت باغیچہ کبھی نہیں بن سکتا، وہ جنگل بن جائے گا. باغیچے کے لیے آبیاری ہونا ضروری ہے نا. ایک مالی ہوگا، وہ غیر ضروری اگنے والی شاخوں کو چھانٹے گا، ایک خوبصورت نما باغیچہ بنائے گا، ایک سسٹمیٹک باغیچہ وجود میں آئے گا. لیکن تم لوگوں نے جنگل بنا دیا، کوئی آبیاری نہیں. وہی حال آج ہو گیا، سینکڑوں کی تعداد میں پھیل گئے، سینکڑوں مسجدیں بنا دیے شہر میں، ہزاروں میں اہل حدیث بن گئے، لیکن جنگل، کوئی تربیت نہیں، کوئی تعمیری کام نہیں. یہ ہے کیا طریقہ؟ نہ یہ طریقہ ہے، نہ وہ طریقہ ہے. وہ جو کر رہے ہیں کیسے بھی ہو جائے، کس کو بھی لا لو، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے کر لو، اللہ کی حکومت قائم کر لیں گے، چلو 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 دلی چلو، جیسے ہکال کے لے آتے نا پورے. کیا کر رہے یار، تماشا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک بیچارے تنتا بنتی بغل میں مارے، چلو 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 نماز کو چلو، نماز کو چلو. تم کون سی نماز پڑھا رہے بھائی؟ لے جا کے اس کو کون سی نماز پڑھا رہے ہیں؟ کمر سے دھو لے میاں، کچھ بھی نہیں، چل ہمارے ساتھ، چل چل چل، طہارت سے نہیں ہے، کمر سے دھو لے، کھاندے پہ سے پانی ڈال لے، چل 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 نماز پڑھیں گے. ارے کون سی نماز پڑھا رہے لے جا کے اس کو؟ ہاں بتائیے بھائی. بے سرور نماز، بے حضور نماز، کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کس کو سجدے کر رہا ہے، کچھ نہیں جانتا. کیا بنایا آپ نے اس کو؟ چند منتروں کی دعائیں سکھا دیے، تعلیمی حلقے میں بٹھا کے 6 باتیں سنا دیے. کیا بنا وہ؟ نہ اللہ کی معرفت، نہ اللہ کا عارف. کیا کریں گے؟ کیا بتائیے، امت کا حال کیا ہے؟ دیکھیے اب چو طرف سے دیکھ لیجیے آپ، سارا کا سارا چوپٹ ہے معاملہ. کچھ تو فکر کرو یار اللہ کے دین کی، کچھ تعمیری کام متواتر. ہم تو تیار ہیں نہ کرنے کے لیے. ہر اتوار آپ بول رہے ہیں ہمارے اتوار یہاں جمع ہو رہے ہیں، ہم تو آ رہے ہیں. میں تو آ کے برابر بیٹھ رہا ہوں نا ہر اتوار کو. لیکن آپ حضرات کتنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یہاں، کتوں کو جوڑ کے لا رہے ہیں. بھئی ایک آدمی تو وقت دے رہا ہے، وہ تو تعمیری کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ سمجھانا چاہتا اخلاقیات کیا ہے، دین کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دین محمد کیا ہے سمجھانا چاہتا ہے نا ایک آدمی تم کو. بھائی دین محمد یہ ہے، یہ نہیں جو ہو رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے دین کے نام پہ دین محمد ہے ہی نہیں. وہ دین محمد کچھ اور ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی بتانے کے لیے متواتر آ کے بیٹھا آپ کے مسجد میں، اور آپ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی
برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نمازی اس کو نہیں بولتے صاحب یہ صفوں میں آ کے کھڑے ہو جانا، یہ ٹھونگے مارنا، یہ نمازی نہیں بولتے اس کو. نماز مومن کی معراج ہوتی ہے. نماز اللہ سے ہم کلام کراتی ہے بندے کو. نماز اللہ کے قدموں میں جھکاتی ہے بندے کو، اللہ سے ملاقات کراتی ہے. سمجھ گئے بات؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. اقبال نے کہا تھا نمازی ہے کہاں مسجدوں میں. تو یہ سب چیزیں سمجھو. اللہ کے غلام کھڑے رہیں گے نا، ایک بھی صف میں اگر اللہ کے غلام کھڑے ہو جائیں گے وہاں فرشتے اتریں گے انشاءاللہ. جس دن بھی ہوگا، میں بات کو بول رہا ہوں، لکھ لو میری بات، جس دن بھی یہ ہوگا خالص اللہ کے غلام اگر مسجد میں بھر جائیں گے اور گڑائیں گے، ان کی صدائیں گونجیں گی اگر کسی مسجد میں، اور وہ خالص غلاموں سے بھری مسجد ہوگی، فرشتے اتر جائیں گے، بتا رہا ہوں آپ کو میں آسمان سے. 313 ہی تھے صاحب، 313 ہی تھے. فرشتے اتار دیے اللہ تعالیٰ. اتارے کہ نہیں؟ بتا دیے اللہ تعالیٰ ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ایسی مددیں آتی ہے بھائی، لیکن وہ ہو تب. اسی لیے وہ آیت پڑھ کے سنایا آپ کو سورہ صف کی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مدد کرتے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں. آج بھی آپ چیخ لیتے پھر رہے نا، ہمارے دوستوں بیچارے روزانہ بول رہے نہیں اللہ میں شکست دے دیں گا دشمنوں کو، شکست دے دیں گا دشمنوں کو. دے دیں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ دے دیں گا. لیکن یہ جو اللہ جو بتا رہے ہیں اس میں ہے کیا؟ ہم لوگ یہ ایک سے بڑا ایک غدار ہے آپ کے بیچ میں، ایک سے بڑا ایک غدار ہے. بیواؤں کے زمینیں کھانے والے غدار، یتیموں کا مال کھانے والے غدار، اللہ کے دین کو بیچ کے کھانے والے غدار، مسجدیں بیچ کے کھانے والے، مدرسے بیچ کے کھانے والے، سب غدارہ موجود ہے. ان کا اگر بس چلے تو اللہ کو بیچ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں، اللہ دکھتا نہیں، غائبانہ بھی اللہ کو بیچ رہے. بدبخت ہے. ہاں ایسے بھی بدماش ہے. کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گا ان کو؟ سوچو. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. نماز کتنے بجے بیٹے؟ ہاں کہاں پہ؟ یہاں. اور وہ آپ جائیں کہاں ہیں؟ وہ وہاں جاتے ہیں آپ لوگ، بھی جا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.